مسلم کی حدیث میں ہے کہ عقبہ والوں میں سے ایک شخص حضرت حذیفہ سے جھگڑ رہا تھا اور حضرت حذیفہ نے اس شخص کو منافقین میں شمار کیا، تو کیا کسی کتاب حدیث میں اس شخص کا نام آیا؟ واللہ عالم جی۔ صحیح مسلم میں 7035 نمبر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اصحاب میں 12 منافقین ہیں، وہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر نہ جائے، جیسے امپاسبل ہے، جیسے قرآن میں بھی ہے سورۃ الاعراف میں کہ کافر جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ نہ گزرے، یہ عرب کا محاورہ تھا۔ تو وہ منافقین کے نام حذیفہ ابن یمان کو نبی علیہ السلام نے بتایا۔ مسئلہ 96 ہے میرا، عظمت صحابہ، رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ۔ حذیفہ ابن یمان نے امت تک وہ نام نہیں پہنچائے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا تھا، اور ظاہر ہے اس سے پھر ایک بڑا مسئلہ بھی کھڑا ہو سکتا تھا۔ بہرحال ایک اشارہ انہوں نے دے دیا تھا۔ حضرت علی کی خلافت اسٹیبلش ہونے سے 40 دن پہلے وہ فوت ہوئے، انہوں نے مرتے وقت اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ میرے بعد جب تم اختلاف دیکھو، ان کے بیٹے کا نام تھا محمد بن حذیفہ، تو تم نے ہر مسئلے میں حضرت علی کے ساتھ رہنا ہے۔ تو اگلی گل تسی آپ سمجھ جاؤ، ٹھیک ہے جی۔ باقی میرا واقعہ کربلا والا پڑھنا۔ عمار بن یاسر نے جن 12 منافقین کا ذکر کیا ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کی موت ایک پھوڑے کی وجہ سے ہوگی۔ کیا تاریخ اسلام میں ان اشخاص کا ذکر ملتا ہے جو اس بیماری او توڑا پلا ہو جائے؟ ایک کیڑا ڈاڈا بندہ ہو جنہیں سوال لکھا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی، اس میں کئی ایسے ہیں جو اسی پھوڑے سے مرے ہوئے ہیں، لیکن اس طرح ہم ڈیفینیٹلی فیصلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے خوارج کی نشانی بیان کی ہے کہ وہ ٹینڈ کروائیں گے، گنج۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بھی گنج کروائے، یعنی سر کے بال ریموو کروائے، وہ خارجی ہوگا، کیونکہ مولا علی علیہ السلام خود بھی گنج کرواتے تھے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ مولا علی کہتے ہیں کہ جب سے میں نے نبی علیہ السلام سے سنا کہ جس کا ایک بال بھی غسل میں خشک رہ گیا اسے عذاب دیا جائے گا، میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی، میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی، میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی، اور میں نے بال اس طرح پھروا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح پھرواتے تھے۔ تو خوارج کی ایک نشانی یہ بھی ہے، تو یہ نہیں ہوگا کہ جو بھی اس طرح پھروائے گا وہ خارجی ہوگا۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو خارجی ہوگا نا وہ اس طرح بھی پھرواتا ہوگا۔ تو یہ پھوڑے والا جو ہے یہ بیماری ظاہر ہے کہ یہ کینسر نما ایک دوبیلا پھوڑا ہوتا تھا۔ اب وہ ظاہر ہے کہ آپ یہ تو علماء سے پوچھ کے چلیں، ان علماء سے ہی آپ جا کے پوچھیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے کون سے لوگ ہیں جو دوبیلا پھوڑے کی وجہ سے دنیا سے گئے ہیں۔ تو اگر ان کی منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جائے، کانوں سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے، تو آپ سمجھ لیں کہ وہ آپ کو نام نہیں بتائیں گے۔ تو میں نے تو ویسے ہی نہیں بتانا آپ کو، یہ اپنے علماء سے پوچھ کے چلیں۔ یہ کہتے ہیں نا علماء سے پوچھ کے چلیں، تو آپ علماء سے پوچھتے، اچھا ایک طرف یہ آپ کو کہتے ہیں ہم سے پوچھیں، جب پوچھنے جاتے ہیں تو اینج پہ جاندے نے اگوں اللہ دے بندے ہو کہ وہ جس طرح سورۃ الاعراف ہی آیا ہے کہ اللہ نے علماء سو کی مثال دی ہے کتے کی سی کہ وہ زبان ہانپتا رہتا ہے، اور واقعی آج بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے تو علماء سے زبان ہانپتے تھے، تو مطلب آگے پتہ نہیں کہاں تک اتر آتے ہیں۔ تو چلیں ہم اس نے ظن رکھتے ہیں، آپ جن کو علماء حق سمجھتے ہیں ان کے پاس جائیں گے، جی آپ نے یہ جو پھوڑے کا نام ہے دوبیلا، حدیث نمبر ہے صحیح مسلم میں 7035 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، مسئلہ نمبر 96 میں موجود ہے، وہ آپ دیکھ لیں اور آپ اپنے علماء سے پوچھ کے چلیں کہ یہ کون ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ کے علماء یہ کہیں گے باتیں نہیں کرنی چاہیے تو ان کو کہیں کہ اس کا مطلب ہے آر یو ٹرائنگ ٹو ٹیچ یور پروفٹ، یعنی آپ کیا اپنے نبی کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہو کہ یہ باتیں نہیں کرنی، کیونکہ ہمیں تو نبی علیہ السلام نے بتائی ہیں نا۔ آپ دیکھیں یہ چند لوگوں کا دفاع کرتے ہوئے اپنا ایمان سے ہی، مجھے مولانا ساق صاحب کا ایک جملہ یاد آ گیا، پہلے تو میں ان کو کوٹ نہیں کرتا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ اب تو میں نے چونکہ جب کافروں کو کوٹ کرنا شروع کر دیا تو میں ان مسلمانوں کو کوٹ کیوں نہ کروں کہ جن کی وجہ سے کتنے مسلمانوں کی اصلاح ہوئی ہے۔ تو مولانا ساق صاحب یعنی اکثر کہتے تھے وہ یار نبی نال ٹکر لینی جے یہ گلاں نہ کر کے، نبی تانوں دس کے گیا تے تسی آ رہے ہو گلاں نہیں کرنی، اللہ دے بندے نبی نال ٹکر لیندے ہو۔ بھائی اسی تے نہیں نبی نال ٹکر لیندے۔ اگر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جی میری بیوی پر حوب کے کتے بھونکیں گے، تو نبی علیہ السلام کو اپنی بیوی کی عزت ہم سے زیادہ پیاری ہے۔ اگر وہ امت کو یہ حدیث بتا کے گئے ہیں تو یقیناً آپ بتا گئے ہیں، ہم نے بھی اسی طریقے سے نقل کیا اور آگے بیان کی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس میں کوئی گستاخی نہیں ہے، یہ اسی طرح کی گستاخی ہے جیسے کوئی کہ جی قرآن اتنی پاک کتاب ہے تو یہ شیطان دا نا نیور کیوں آیا ہے، کڈو۔ تو کوئی نکال سکتا ہے؟
قرآن میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ نام جس کا ہے وہ شیطان ہے، کسی پیغمبر کا بھی نام نہیں 3 دفعہ آیا. ہاں سارے پیغمبروں کے نام جمع کریں نا، جتنی دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں اس سے زیادہ شیطان کا نام آیا ہوا ہے. تو آپ کو نکال سکتا ہے اس کو، حقیقت ہے ایک. اسی طرح نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہے وہ حقیقت ہے. بہرحال امام بخاری امام مسلم سچے لوگ تھے، انہوں نے نقل کی ہیں. اب میں یہ نہیں کہتا کہ امام بخاری امام مسلم کے بعد میں ہی سچا جمیا ہوا. میں کہنا وہ سارے سچے نے جنہوں نے پرنٹنگ کر دے تھے ہوں میرے تک پہنچا دیتی ہے. میں سارے والے اس نے ظن رکھتا ہوں کہ سارے سچے تھے، انہوں نے میرے تک یہ کتابیں پہنچائی ہیں. مولا کا مطلب دوست ہے. آپ مولا علی تو کہتے ہیں، مولا ابو بکر، مولا عمر، مولا عثمان نہیں کہتے. بالکل آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں جی. میں نے درجنوں لیکچروں میں مولا ابو بکر، مولا عمر، مولا عثمان کہا ہوا ہے. میرے درجنوں لیکچر میں موجود ہے. یہ آپ بالکل جھوٹ لکھ رہے ہیں، توبہ کریں، آپ نے میرے میں بہتان لگایا ہے. مسئلہ 55B دیکھ لیں، میرے درجنوں لیکچروں میں موجود ہے. آپ نے نہیں سنا، آپ یہ کہیں گے میں نے سنا نہیں، یہ کہتے تو آپ نے یہ دعویٰ کسی کے بارے